السابقة بالتصديق والإيمان وهو أحسن الخالقين سرا. ثم الصلاة والسلام على رسوله المصدق المحمود الأحمد المخاطب بطه والياسين الذي قيل في شأنه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين سرا. ثم الصلاة والسلام على وليه ووصيه وصاحب لوائه غالب على كل غالب مطلوب كل طالب علي ابن أبي طالب سلام. ثم الصلاة والسلام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم ملعونين من يومنا هذا إلى يوم قيام الدين. قال الله تعالى سبحانه كريم وهو أحسن القائلين وهو أصدق الصادقين من يطيع الرسول فقد أطاع الله. درود پڑھیں محمد والے. عزاداران سید الشہداء، پانچویں نشست ہے حسینیت، معراج اطاعت اور اتباع مکمل ہونا. مختصر کریں تو اطاعت اور اتباع. دو آیات کی تلاوت کی گئی، ایک من یطیع الرسول فقط اطاع اللہ، اور دوسری ان کنتم تحبون اللہ فاتبعون. درود پڑھیں محمد والے. جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور اللہ نے یہ پیغام پہنچوایا کہ اگر تم یہ کہتے ہو کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے تو میرا اتباع، یہ رسول فرما ہے. کیا اللہ کو سجدوں کی ضرورت ہے؟ کیا اگر ہم اس کی عبادت نہ کریں اس کی ربوبیت میں کمی آ جائے گی؟ کیا اگر ہم سب گناہگار اور معصیت پرست ہو جائیں، مادیت پسند ہو جائیں، تو کیا اس کی ربوبیت کو کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ نہیں. اللہ نے اپنی الوہیت میں اضافے کے لیے اطاعت کا حکم نہیں دیا. تو جو ہے اللہ نے ہمارے سجدے کرنے سے اس کی ربوبیت میں اضافہ نہیں ہوتا، ہماری نافرمانی کرنے سے اس کی قدرت میں کمی نہیں ہوتی. وہ ایسا رازق ہے کہ جو اس کی عبادت نہیں کرتا اسے وافر دیتا ہے، ملک بھی دے دیتا ہے، حکومت بھی دے دیتا ہے، اتنی طاقت بھی دے دیتا ہے کہ وہ خدائی کے دعوے کرتا پھر. وہ تو اتنا بے نیاز ہے، وہ تو اتنا بے نیاز ہے. فرعون کو حکمرانی دی، نمرود کو اختیار دیا، شداد کو اختیار دیا، اتنا اختیار دیا کہ اس نے جنت بنانے کا ایک قسم کیا، قصب لاجانی. اور یہ بھی دعا کرتا تھا کہ جب دنیا سے جاؤں نہ زین پہ ہوں نہ زمین پہ ہوں. پروردگار نے اس کا سوال بھی پورا کیا. مانتا نہیں تھا اللہ کو، بظاہر تنہائی میں پروردگار نے اسے دولت بھی دی، اسے طاقت بھی دی، اس کی دعاؤں کو قبول بھی کیا. ہمارے سجدوں سے اس کی ربوبیت میں اضافہ نہیں ہوتا. سورہ اخلاص میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں
اللہ الصمد، کہہ دو کہ اللہ بے نیاز ہے۔ گویا اطاعت کس کی ہوگی؟ اطاعت اس کی ہوگی جو بے نیاز ہوگا۔ سمجھ کا مطلب کچھ لوگوں نے یہ کیا ہے کہ ایسی ٹھوس چیز کہ جس میں کسی اور چیز کو داخل نہ کیا جا سکے، اس میں کسی اور چیز کو شامل کرنے کی احتیاج نہ رہے، وہ کسی کو جذب نہ کر سکے۔ توجہ ہے؟ سمجھ کا مطلب یہ کیا جاتا ہے ایسی ٹھوس چیز، لیکن سمجھ کی حقیقت یہ ہے، اگر ہم اسے ٹھوس کہیں گے تو مادہ بن جائے گا۔ مادہ کا خالق تو خود خدا ہے، وہ بے نیاز ہے ہمیں سمجھانے کے لیے کہ مجھے تمہارے سجدوں کی ضرورت نہیں ہے، لیکن پروردگار یہ چاہتا ہے کہ جو مخلوق اس نے پیدا کی ہے، وہ مخلوق کو جیسے اس کائنات میں رزق دے رہا ہے، وہ اس مخلوق حیوانات بھی ہیں، نباتات بھی ہیں، جمادات بھی ہیں، ہم انسان بھی اپنے آپ کو کہتے یہی ہیں، اللہ نے ہمیں خلق کیا ہے، ہم کہتے یہی ہیں، ہم اللہ کی مخلوق ہیں، ہم اللہ کے عبد ہیں، لیکن اللہ کی مخلوق اور اللہ کا عبد ہونے کے لیے لازم ہے کہ وہ جیسے کہے ویسے کرے۔ اللہ نے سب سے پہلے تخلیق محمد، نور محمد کی تنزیل کے بعد سب سے پہلے اصول کافی میں روایت ہے عقل کو پیدا کیا۔ اللہ نے عقل کو پیدا کیا۔ عقل کرتی کیا ہے؟ عقل کے تابع ہم اپنے حواس خمسہ کو استعمال کرتے ہیں، ایک چھٹی حص بھی ہوتی ہے، لیکن دیکھیں پروردگار نے انسانیت کی بقا کے لیے اور عقل کے استعمال کے لیے جو حواس دیے ہیں وہ بھی 5 ہی ہیں۔ گویا اللہ اشارہ یہ کر رہے ہیں کہ اگر تم بقا چاہتے ہو، اگر تم دنیا کے نقصان سے بچنا چاہتے ہو، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تم کامیاب و کامران رہو، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہیں کوئی گزر نہ پہنچے، تو پھر 5 کے تابع ہو کے 5 کو استعمال کرنا۔ 5 کے تابع ہو۔ اطاعت حکم الہیہ ہے، اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت۔ اللہ کی اطاعت کیوں ضروری ہے؟ اللہ کی اطاعت اس لیے ضروری ہے کہ اس نے ہمیں حواس دیے، جو حواس حاصل ہیں ان ہستیوں کا، جن ہستیوں کی بدولت ہم نمک کے ذائقہ چکھتے ہیں، ہم پانی سے طہارت اختیار کرتے ہیں، ہم مٹی پہ اپنا توازن قائم رکھتے ہیں۔ گویا انسان اگر یہ چاہتا ہے کہ وہ ہوول باقی کے حضور پیش رہے، اللہ کے حضور پیش رہے اور فنا نہ ہو، ہلاک نہ ہو، بقا پائے، شہید ہو، تو پھر اطاعت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلام الہیہ میں، زبان اطہر رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تاریخ میں کیا کوئی ایسا واقعہ میسر آتا ہے تاریخ کی کتب میں کہ افراد نے یہ دیکھا ہو جو رسول کی صحبت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ فرشتہ آ کے تلاوت کر رہا ہے آیت کی اور وہ سن رہے ہیں؟ کوئی ہے ایسی روایت؟ نہیں ہے۔ رسول خدا نے کہا یہ قرآن ہے، ہم نے مان لیا۔ اطاعت اب اسی رسول کی زبان اطہر میں جنبش ہوئی اور رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین۔ توجہ ہے، نماز سے شیعہ ڈرتا نہیں ہے، شیعہ نماز سے اس لیے نہیں ڈرتا
آج کل ایک بڑا تفاوت فرق پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ نمازی شیعہ ہے، یہ موالی شیعہ ہے۔ بھئی اصل میں شیعہ ہوتا وہ ہے جو حلالی شیعہ ہوتا ہے، اور جو حلالی ہوتا ہے وہ نہ بلا سے خائف ہوتا ہے، نہ ازا سے خائف ہوتا ہے، نہ صلاح سے خائف ہوتا ہے۔ اگر مقام امام حسین علیہ السلام کو سمجھا کے ان کی اطاعت کی طرف اللہ تعالیٰ نے اصحاب کو مائل کرنے کا کوئی نمونہ دکھایا تھا، تو نمونہ بھی تو یہی تھا نا کہ اللہ کا حبیب نماز میں تھا، حسین پشت پہ تھے۔ اطاعت، اللہ کی اطاعت، نماز کا سجدہ تو بڑا محدود سا سجدہ ہوا کرتا ہے عامت الناس کے لیے۔ اجتماعی نماز میں، خلوت میں انسان نماز شب میں چاہے طویل طویل سجدے کرتا رہے، لیکن دیکھنے میں یہ آیا ہے، تاریخ بتاتی ہے کہ جس کا سجدہ جتنا طویل ہوتا ہے، پہنچے، جو جتنے لمبے سجدے کرتا ہے، پروردگار کی بارگاہ سے غرور کے تابع اسے ہی نکالا جاتا ہے، کیونکہ صرف نماز قبول نہیں ہوگی، نماز ان کی بتائی ہوئی انسان ادا کرے گا تو قبول ہوگی جن کی اطاعت کا حکم اللہ نے، جن کی اطاعت کا حکم اللہ نے دیا ہے۔ انسان چاہتا کیا ہے؟ اللہ یہ چاہتا ہے کہ انسان اطاعت کرے، ہم الفائزون ہو جائے۔ انسان کیا چاہتا ہے؟ انسان یہ چاہتا ہے کہ اسے رزق وافر ملے، اسے عزت ملے، اسے اولاد ملے، اس کا گھر ہو، معاشرے میں اس کی عزت ہو۔ یہی بنیادی طور پہ آج کل علم اس کو میسر آئے یا نہ آئے، یہ سوچ نہیں ہے آج کل کے انسان۔ علم میسر آئے یا نہ آئے، یہ انسان کی خواہش نہیں ہے۔ انسان کی خواہش ہے اس کے پاس پیسہ ہو، اس کے پاس گھر ہو، اس کے پاس اچھی سواری ہو، اس کے پاس اچھا حلقہ احباب ہو، اس کا مکان اچھا ہو، اس کے بچھونے مخملی ہوں، اس کو گرمی اور سردی سے بچنے کی تمام سہولیات مہیا ہوں۔ کتنی زندگی ہے؟ 60 سال، 65 سال، 100 سال، 200 سال۔ جناب خضر کو تو اللہ نے مہلت دی ہے، اور قائم کو اللہ نے قائم رکھا ہے۔ کل عرض کی تھی کہ اگر ایک لہجے کے لیے بھی امام دنیا میں نہ ہو تو دنیا ختم ہو جائے۔ ہماری بقا کے لیے امام کو قائم بھی رکھا ہے اور امام کو قائم بھی رکھا ہے، تاکہ قیامت تک آنے والا ہر انسان سور بھونکنے تک اس دنیا میں آنے والا ہر انسان ذائقے چکھ سکے اور اپنے نقصان اور نفع کو پہچان سکے۔ اس وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم المال فتنۃ، مال میری امت کا فتنہ ہے، مال میری امت کا فتنہ ہے۔ اچھا، جنہوں نے خدائی کے دعوے کیے ان کے پاس بھی مال ہی تھا، مال سے انہوں نے طاقت خریدی تھی، لوگوں پہ اپنا اثر قائم کیا تھا، اور اپنا اثر قائم کرنے کے بعد ان افراد نے درود بھیجے محمد والے محمد، اپنا تسلط قائم کرنے کے بعد ان افراد پہ ایسا دعویٰ کیا کہ جو دعویٰ انہیں مشرکین میں لے گیا۔ خدائی کا دعویٰ کیا تھا، طاقت۔ انسان جب چیز خریدتا ہے اور پھر اس کو تقسیم کرتا ہے، جناب یوسف علیہ السلام کے دور پہ نگاہ کرو، درود بھیجے محمد۔ جناب یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا،
گندم کی حفاظت کا طریقہ کار تھا، وہ جو خدا کے مخالف تھے نا، جو طاقتور تھے، اپنے آپ کو مذہبی ٹھیکیدار بھی کہتے تھے، انہوں نے پیسے کے بل پہ گندم خرید، اور پھر جب انہوں نے دیکھا کہ اب ہم طاقت اور پیسہ رکھنے کے باوجود شکست کھا رہے ہیں، تو جو خریدی تھی چیزیں انہیں تقسیم کرنا شروع کر دیا۔ یہ خدا کے دشمنوں کا قدیم شیوا ہے، خدا کے دشمنوں کا قدیم شیوا ہے کہ پہلے چیزیں خریدتے ہیں، پھر چیزوں کو تقسیم کرتے ہیں، اس لیے کہ لوگ انہیں غنی جانے۔ پتہ نہیں میں نے پڑھا کیا ہے، کنویں خریدے گئے پیاسوں کی پیاس بجھانے کے لیے نہیں، نام بنانے کے لیے۔ اسی لیے میرے رسول نے کہا المال فتنہ، انسان چاہتا ہے وہ بقا پائے، اسے تکلیف نہ ہو۔ اس دنیا جوتا پہنا جاتا ہے اس لیے کہ پیر کو نقصان نہ پہنچے، لباس سرد و گرم پہنا جاتا ہے تاکہ بدن موسمیاتی تبدیلیوں اور تغیر سے بچا، تکلیف نہ پہنچے۔ انسان چاہتا یہ ہے کہ اسے تکلیف نہ پہنچے۔ اب جب تکلیف نہ پہنچے تو جسے طاقتور اور خود پہ حاوی دیکھا، یا اس کی اطاعت میں چلا گیا، یا اسے خدا بنا لیا۔ بر صغیر میں بھی، مصر میں بھی مگرمچھوں کو پوجا گیا، نیل کی پوجا کی گئی، جانوروں کو سجدے کیے گئے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے گوسالے کو سجدے کیے، اپنے بنائے ہوئے گوسالے کو سجدے کیے۔ اسی طریقے سے ود، سوا، یعوق، یغوث اور نصر، یہ 5 حواری تھے جناب نوح علیہ السلام کے، جو شریعت نوحی پہ عمل کرتے تھے۔ جب جناب نوح علیہ السلام کے بعد لوگ ان کی اصل حقیقت سے علم نہ حاصل کرنے کی وجہ سے، حقیقی در نہ آنے کی وجہ سے، ان کی شخصیت کے صحیح عرفان سے نہ بلد ہو گئے، نہ واقف ہو گئے، تو اب انہوں نے کیا کہا، کیا کریں؟ لوگوں نے یہ طے کیا یہ ہمارے نبی کے بڑے ماننے والے تھے، بڑے چاہنے والے تھے نبی کے، ان کی تعظیم کی جائے، ان کی تعظیم کی جائے۔ اب ایک نسل تو ان کے پاس سے گزرتے ہوئے سروں کو جھکا لیتی تھی، اگلی نسل نے سجدے کرنے شروع کر دیے۔ یہی ہوا کہ جب بھی نبی کے بعد کچھ لوگ جو نبی کے پاس بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، ایک نسل کو تو پتا ہوتا ہے کہ کس نے آگ لگائی تھی، کس نے در جلایا تھا، 1400 سال کے بعد لوگ انہیں خدا بنا لیتے ہیں، حالانکہ وہ رضا درگاہ ہوتے ہیں، حالانکہ ہلاکت ان کا مقدر ہے۔ اطاعت کس لیے ضروری ہے؟ کہ انسان بقا پائے۔ انسان بقا پانے کے لیے طاقتور کی چھتر چھایا میں نہ آئے، جس کی طرف اللہ نے کہا ہے اطاعت کے لیے رجوع کرو، انسان اس کی طرف رجوع کرے جس سے اللہ نے منع کیا ہے، جس سے محمد نے منع کیا ہے۔ یا اگلی بات میں یہ کہہ دوں، جس راہ پہ علی جاتے ہوئے دکھائی دے اس راہ پہ چلنا شروع کر دے، اور جہاں سے علی روکتے دکھائی دے اس راہ سے رک جائے، یہ ہے اطاعت۔ الحق مع العلی وعلی مع الحق، حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے۔ گویا بقا علی کے ساتھ ہے، بقا مصطفیٰ کے ساتھ ہے، بقا حسن کے ساتھ ہے، بقا حسین کے ساتھ ہے، بقا زہرا کی تعظیم میں ہے، بقا باقر سے علم حاصل کرنے میں ہے، بقا جعفر کے صدق پہ یقین کرنے میں ہے، بقا موسیٰ کی کاظم ہونے کی اطاعت کرنے میں ہے، بقا زہد میں ہے، بقا تقوی میں ہے، بقا اطاعت میں ہے۔ اطاعت کس کی؟ جو لائق اطاعت ہے۔ اطاعت کس کی؟ کہ جب اللہ نے اسے معراج پہ بلایا تو سب انبیاء کو اس کی ابتدا میں کھڑا کر دیا، یہ نہیں کیا۔ اب جب
مہدی کا ظہور ہوگا، عیسیٰ آئیں گے تو جس کی ابتدا میں عرش پہ انبیاء کو کھڑا کیا تھا، اس دنیا میں اس کی ابتدا میں، اس کے بیٹے کی ابتدا میں روح اللہ کو کھڑا کیا۔ گویا یہ طے ہوا کہ اگر عیسیٰ مردے زندہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، دیکھیں پیش نماز ہونے کا یہ بڑا ایک بنیادی سا اصول ہے، ایک بنیادی سا اصول ہے، عالم ہونا چاہیے، مجھ سے زیادہ ہونا چاہیے، اگر سید ہو، نجیب الطرفین سید ہو، عالم بھی مجھ سے زیادہ ہو، قرت اچھی ہونی چاہیے، یہ تمام خواص ہونے چاہیے نا۔ جو پیش نماز ہے اسے افضل ہونا چاہیے، یہ بات متفقہ طور پہ تمام ادیان جو ہمارے مکاتب فکر ہیں، کلمہ کو مکاتب فکر وہ بھی یہ تسلیم کرتے ہیں کہ ہاں مہدی آئیں گے۔ کوئی کہتا ہے پیدا ہوں گے، ہم نے کہہ دیا پروردگار نے انا نحن نزلنا الذکر کی آیت کو زندہ رکھنے کے لیے قرآن ناطق کو بھیج کے محفوظ کر کے بتایا ہے کہ یہ قرآن ناطق ہے، اس کی ابتدا میں عیسیٰ نماز پڑھے گا، جس کا 12واں بیٹا عیسیٰ سے افضل ہو، اس کا بابا علی کسی نبی کا مفضول کیسے ہو سکتا؟ ممکن نہیں، ممکن نہیں ہے کہ عیسیٰ افضل ہو علی مفضول، ممکن نہیں ہے کہ جو یہ کہے یا رب انت الاعلی ھذا علی، اور جس کی عظمت کو فرشتوں سے بلند کر دیا جائے، جو علی کی تصدیق کر کے مسجود ملائک بنے، وہ ابو الانبیاء علی سے افضل ہو ہی نہیں سکتا۔ انبیاء پہ تنزیل آیات اور پیغام کرنے والا جبرائیل جس کے تلفظ میں شامل ہو، اطاعت کس کی ہوگی؟ اطاعت اس اللہ کی ہوگی۔ اتباع کس کا ہوگا؟ اتباع محمد کا ہوگا۔ کیسے ہوگا؟ محمد جو دے وہ لے لو، جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ۔ محمد نے کہا اللہ نور السماوات والارض، یہ مان لو، یہ اطاعت ہے۔ محمد نے کہا اللہ معبود ہے، یہ مان لو، یہ اطاعت ہے۔ علی نے سجدہ کیا، بتلا دیا کہ وہ معبود ہے، یہ مان لو، اتباع ہو رہا ہے، اطاعت ہو رہی ہے، انسان متقی ہو رہا ہے۔ ایسے نہیں ہے، اس معبود کو ایک ایسے ہی ہستی نے سجدہ کیا کہ سجدہ تو خود کیا، سر خود نہیں اٹھایا۔ یہ اس کی ربوبیت ہے۔ اسی لیے پروردگار نے کہا ہے کہ اے میرے حبیب، اگر یہ کہتے ہیں نا کہ اللہ سے ہم محبت کرتے ہیں، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، میرا اتباع، اطاعت رسول کی، اتباع رسول کا گویا واجب ہے کہ اطاعت رسول کی بھی ہو۔ الفاطمہ تو بدعت منی کتاب سیدہ کی، بقائے انسانیہ کے لیے ضروری۔ دیکھیں میں نے اگر کسی کے گھر میں پناہ لینی ہے تو میں اس گھر کے مالک سے لوں۔ اگر میں جنت میں جانا چاہتا ہوں، سب جنت میں جانا چاہتے ہیں، کوئی نماز پڑھتا ہے جنت میں جانے کے لیے، کوئی عزاداری کرتا ہے جنت میں جانے کے لیے، کوئی سیدہ کا احترام کرتا ہے جنت میں جانے کے لیے، کوئی سیدہ کے در پہ اپنی ریش سے جاروب کشی کرتا ہے تو جنت میں جانے کے لیے، کوئی عزاداری کرتا ہے وہ جنت میں جانے کے لیے، زلجنا کی زراعت برآمد کراتا ہے وہ جنت میں جانے کے لیے، جو روکتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس سے روکوں گا تو جنت میں جاؤں گا، حالانکہ رجوع اس سے کیا جاتا ہے جو گھر کا مالک ہو۔ الحسن والحسین سیدہ شمال محمود، اگر اتباع رسول ہوتا مدینے کو حسین کا ہجر نہ چھیڑنا،
اتباع کی نفی، کربلا کا سجدہ۔ کربلا علماء نے مختلف صاحب مقاتل نے مسائل کا عنوان دیا، لیکن یہ بات طے ہے کہ خانوادہ رسالت میں ظلم ہوا ہے۔ یہ بات طے ہے کہ مدینہ حسین کو چھوڑنا، یہ بات طے ہے کہ حسین کے ساتھ اہل خانہ بھی تھے، حسین کے ساتھ وہ بہن بھی تھی۔ اتباع رسول کرتے، حسین کا احترام کرتے، سیدہ کی چادر تطہیر کا احترام کرتے، انما یرید اللہ پہ یقین لے کے آتے، قرآن کی آیتوں پہ یقین رکھتے تو رسول کی آیتیں کربلا میں ذبح نہ ہوتی۔ وہ بیٹی جو اپنے باپ کے سامنے بھی کبھی برہنہ سر نہیں آئی تھی، اس بیٹی کو مدینہ نہ چھوڑنا پڑتا۔ اچھا مدینے سے چلی تھی نا زینب تو اسباب سب تھا صاف، گھر سے اسباب تو سب لے کے چلی تھی زینب۔ بھائی کی لاش پہ پہنچی تو کفن یاد آیا، بھائی کے لیے کفن یاد آیا۔ میں پوچھوں گا بی بی وہ جو اونو محمد کو لے کے آئی تھی بھائی پہ صدقہ کرنے کے لیے، ان کے لاشوں پہ تو آپ نے گریہ بھی نہیں کیا۔ اجرکم اللہ، ذرا سوچیں، 6 محرم کی شب ہے، 5 محرم کا دن گزر چکا ہے، میرے ساتھ چلیں کتنا روئیں گے ہم؟ یہ رونا کوئی عام رونا ہے؟ اس گریے میں جناب سیدہ شامل ہے۔ صاحب نظر افراد لکھتے ہیں کہ بی بی آتی ہیں اور اپنے رومال میں ان کے بیٹے کا پرسہ دینے والوں کے آنسو لے کے چلی جاتی ہیں کہ ایک آنسو کے عوض فردوس میں گھر ملتا ہے۔ ارے بی بی آپ کے بیٹے کو رونے والوں کو تو آنسو کے عوض فردوس میں گھر ملتا ہے، جو اپنے بھائی کی غربت پہ اپنے بیٹوں کو ذبح کرا کے بھائی کی غربت پہ روتی رہی، اس کے نہ بیٹوں کو کفن ملا، نہ اس کے بھائی کو کفن ملا، نہ جو اس نے 18 سال کا اکبر پالا تھا اسے کفن ملا۔ اللہ اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔